میں کیا تھا اور دوسرا آج میں نے 10ویں کلاس میں کیا تھا. تو اس وقت کے حج میں اور آج کے حج میں جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے اتنا ہی فرق ہے. آج کا حج بہت آسان ہے اور میرے سے پہلے ڈیفینیٹلی اس سے زیادہ مشکل تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ادب پہ بھی کھوکر صاحب نے آپ کو کافی بتا دیا ہے کہ سب سے بڑی چیز آپ نے مد نظر یہ ادب کو رکھنا ہے، کیونکہ آپ دنیا کے مالک کے پاس جا رہے ہیں. دوسری بات، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ 22-23 کروڑ میں سے آپ چند لوگ ہیں خوش نصیب جن کو رب نے اجازت دی ہے، موقع نہیں، اجازت دی ہے جو وہ اپنے پاس آپ کو بلا ہے. یہ آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ پہلے کہا گیا ہے کہ رب کے گھر پیسے سے کوئی نہیں جاتا، وہ اس کی اجازت سے جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے چیز. آپ اس کو ایک ٹریول نہ سمجھیے گا. موسٹلی میرا اپنا تو ایکسپیرینس ہے، میں دیکھتا ہوں کہ بندے جاتے ہیں حج کرنے جا رہے ہیں، بڑے خوشی سے جا رہے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو تھوڑا سا نا نیچے آ جانا چاہیے کہ میں اس مالک کے پاس جا رہا ہوں جو پوری کائنات کا مالک ہے. اور ڈیفینیٹلی جب میں جا رہا ہوں تو وہ آپ بولیں گے تو سنے گا نہیں، آپ کے دل میں چیزیں چل رہی ہیں تو وہ سن رہا ہوتا ہے. تو آپ نے یہ چیزیں اپنے دماغ میں ذہن میں رکھ کے جانی ہے کہ آپ دنیا کے مالک کے سامنے پیش ہونے لگے. جس طرح کہ صبح 8 بجے یہاں پہ عدالت لگتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اچکاری میں کافی سارے بندے ہوتے ہیں کھڑے کہ ہمارا کس وقت بلارا آئے گا، کس وقت ٹائم آئے گا اور جج صاحب جو ہے ہمیں اندر بلائیں گے. اور اس سے پہلے آپ بڑی ساری چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہمارا کیس ہے، تاریخ پڑ جائے گی، فیصلہ ہوگا، کیا ہوگا. اور سب سے آخر میں، کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے اور کافی آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکشن لوگ کرتی ہیں، تمام مہربان جو بیٹھے ہیں، میں آپ کو صرف ایک ہی ریکویسٹ کروں گا. میں نے جمعے کی نماز پڑھی DHE کے ایک مسجد میں آج سے 3 سال پہلے رمضان میں، تو میں نے نقوی صاحب کے ساتھ شیئر بھی کیا ہوا ہے. اور یہ آپ چیز آج پلے باندھ لیں. اور آپ کو اگر عبادت کی ضرورت ہو تو اس کے پاس فرشتے بہت زیادہ ہیں. آپ کے ساتھ بھی ایک بندہ ہے اور 2 فرشتے اس کی ڈیوٹی پہ ہیں. اس لیے ان چیزوں کی رب کو ضرورت نہیں ہے. رب کچھ اور چیز ہے. تو وہاں پہ نا، کیونکہ DHE کی مسجد میں ہمارے جس طرح جمعے میں مسجدوں میں جمعہ نماز پڑھائی جاتی ہے اس طرح نہیں ہوتا. وہ جسٹ لائک باہر کی طرح ہی ہوتا ہے. آپ کو باقاعدہ ایک ٹاپک دیا جاتا ہے، وہ جو بھی صاحب ہوتے ہیں اس وقت، اور موسٹلی پروفیسر لیول کے بندے ہوتے ہیں، انہوں نے ویسٹ کوٹیں پہنی ہے، جناب کیپ پہنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کو ٹاپک دیا ہوتا ہے پہلے کہ اس جمعے میں آپ نے یہ لوگوں کو بتانا ہے. اس دن وہ جس وقت میں بھی، یعنی کہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا، وہ ڈائس لگا ہوا تھا یہاں پہ. وہ امام صاحب جو وہ بڑی سی کرسی ہوتی ہے اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ ڈائس تھا جس طرح کہ ایک پروفیسر نے کوئی لیکچر دینا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو، تو وہ ڈائس کے اوپر 5-6 بکس جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی اور ان میں پیپر لگے ہوئے تھے. رمضان تھا، میں بھی بیٹھ گیا جا کے. تو وہ انہوں نے اپنا تعارف شرف کروایا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی آج نا بڑا سیریس اور غور تو رب معاف کر دیتا ہے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ رب سے معافی مانگتا ہی وہ ہے جس کو رب اجازت دیتا ہے، اور اس کے مانگنے سے پہلے رب نے اس کو معاف کر دیا ہوتا ہے. تب وہ اس پروسیس میں اس جگہ پہ آتا ہے کہ اب میں نے رب سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ رب آگے آنے والے وقت کو جان رہا ہوتا ہے. تو رب نے معاف کر دیا ہوتا ہے تو پھر انسان کو توفیق دیتا ہے، تو وہ اس کے آگے ہاتھ کھڑے کرتا ہے کہ رب معاف کر دیں. تو یہ بات بالکل جی ٹھیک ہے کہ حقوق اللہ کے، جو اللہ کے حقوق ہیں ان میں آپ کمی کوتاہی آگا پیچھا کریں تو رب جو ہے جس وقت بھی آپ رب سے معافی مانگیں گے تو رب آپ کو معاف کر دیتا ہے. لیکن جو حقوق العباد ہیں ان کی طاقت رب نے اپنے پاس نہیں رکھی. وہ اسی بندے کے پاس ہے جس کے ساتھ جس نے زیادتی کی، وہ معاف کرے گا تو معافی ہو گئی. جہاں پہ وہ بیٹھے، وہ کافی سارے DHE آپ کو پتا ہے ریٹائر جنرل بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ریٹائر اور کافی سارے بیوروکریٹس بیٹھے ہوتے ہیں، اور انہوں نے سامنے کھل کے کہا کہ یہاں پہ کافی سارے ریٹائر جنرل بیٹھے ہوں گے، بریگیڈیئر بیٹھے ہوں گے،
کافی سارے اور یعنی کہ سی ایس ایس کے آفیسرز بھی بیٹھے ہوں گے, کوئی ریٹائر تحصیلدار بھی بیٹھے ہوں گے, کوئی پٹواری بھی بیٹھے ہوں گے. تو ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں, اور اگر کسی بندے نے کسی بھی بچے کے ساتھ, کسی بھی فیملی کے ساتھ ناجائز طریقے سے اس ڈی ایچ اے میں کسی کا ناجائز پلاٹ ان بچوں سے لے کے تو اس نے اڑا لیا ہوا ہے, اور ہو سکتا ہے اس وقت وہ آن ڈیوٹی ہو اور اس وقت ماشاءاللہ میری طرح ان کی داڑھی ہو, کیونکہ آخری سٹیج پہ ہیں, تو اس وقت لازمی بات ہے کہ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے کوئی داڑھی چڑھی ہوگی, کیونکہ جو وقت نزدیک آتا ہے تو پھر انسان کے جو ہے نا وہ پردے رب اٹھاتا جاتا ہے, تو پھر وہ انسان کہتا ہے کہ یہ کام تو مجھے کافی سے پہلے شروع کر دینا چاہیے. لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر اس کو معافی چاہیے تو وہ ڈھونڈے اس خاندان کو, ڈھونڈے ان بچوں کو, کدھر ہے وہ ملے, اس کا بچہ کہیں باہر امریکہ سے ملے, اس کو لے کے آئے. اس وقت پلاٹ تھا 10 لاکھ کا, آج اس کے اوپر پلازا ہو سکتا ہے کھڑا. اس بچے کو لا کے وہ پلازے والا پلازے سمیت پلاٹ اس کو دے کے رجسٹری کروا کے اس کو کہ بیٹا مجھے معاف کر دے. تب بھی اگر وہ معاف نہیں کرتا نا تو معافی نہیں ملتی. اس وقت تک مانتا رہے کہ اس میرے سے زیادتی ہوئی, یہ تیری چیز تھی, تیرے والدین کی تھی, میں نے اس وقت لے لی طاقت کے زور پہ, یہ بیٹا تیری امانت ہے, تجھے واپس کروں تو مجھے معافی دے دے. جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس انسان کو معافی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے جی. رب کا نظام بڑا سخت ہے اور بڑا آسان بھی ہے. جتنا وہ سخت ہے نا نظام, اتنی اس میں آسانی ہے. آسانی ہے کیا کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں رب کے سامنے, اس سے پہلے کافی سارے معاملات انسان کی زندگی کے ہوتے ہیں, بہن بھائیوں سے بھی ہوتے ہیں, سوشل بھی ہوتے ہیں, کاروباری بھی ہوتے ہیں. آپ جاننے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ جس کے ساتھ بھی آپ کو مسئلہ مسائل ہے آپ اس کے ساتھ جا کے معافی مانگیں. آپ کا 90% حج جو ہے نا, میں یعنی کہ بہت چھوٹا سا انسان ہوں, لیکن مجھے یہ رب کے گھر بڑی امید ہے کہ آپ کا 90% جو حج ہے نا رب نے آپ کا سیدھا کر دے. لیکن معافی مانگنا بہت مشکل کام. کہنا آسان ہے, جس طرح صبر کے لفظ ہے سواد, بے اور رے, لیکن پورے قرآن میں بار بار آتا ہے صبر. کیوں کہ اس کا کانسیپٹ اور صبر کرنا یہ رب کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ انسان صبر کر جائے, بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے جی. تو میری آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہوگی, جتنے آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو رب کے گھر جا رہے ہیں, کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے آپ خود جائیں, آپ نے انتظار نہیں کرنا, جائیں. آپ دیکھیں گے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ ادھر جا کے مدینہ شریف دیکھیں گے کہ آپ نرم ہو جائیں گے, آپ کو غصہ نہیں آئے گا, اور آپ اگر خانہ کعبہ جائیں گے تو آپ کو جلال نظر آئے گا. وہی جلال آپ کے اندر بھی آہستہ آہستہ اس کا رنگ آئے گا. آپ کسی کو معاف کر کے کسی سے معافی مانگ کے دیکھیں تو صحیح کہ کیا ہوتا ہے. یہ میری آپ سے ذاتی ریکویسٹ ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر خیریت سے لے کے جائیں, اور خیر خیریت سے لے کے اپنے ملک میں اپنے بچوں کے پاس, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حج جو ہے وہ قبول کرے. بہت شکریہ. اللہ یہ پرائیویٹ اسکیم کے ذریعے پرائیویٹ کی جو فلائٹس ہیں اس دفعہ لیٹ شروع ہوئی ہیں, اس میں یہ ہے کہ کوشش تو ہماری یہ ہے کہ میکسیمم ڈیز آپ کو وہاں پہ رکھیں, لیکن آپ نے دن میں تقریباً 1 ہفتہ رکھنا ہے. جو بھی شیڈول ہمیں وہ ہو سکتا ہے ہفتے سے 1 دن بڑھا لیں یا ہفتے سے 1 دن کام کر لیں. وہاں پہ مکتب کا جو جس سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ مثال کے طور پہ ایک چیمبر ہے, اس کا ایک پریزیڈنٹ ہے, چیمبر پورے اس پریزیڈنٹ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں. ایک چھوٹا ادارہ ہے, وہاں پہ مکتب ایک بڑا ادارہ ہوتا ہے, اور مولم جو ہے نا وہ بیسیکلی ایڈمنسٹریٹر ہے پورے, یعنی کہ اس سے ہم نے ایگریمنٹ کیا, وہ جو ہمیں شیڈول دے گی اس کے ایز اٹ از ہم آپ کو لے جائیں. باقی موومنٹ جو ہے وہ تو جو بتایا اس کے مطابق ہوگی, لیکن مدینہ کی موومنٹ جو ہے وہ عدیلہ ادارہ ہے وہاں پہ جو مدینہ کی سربراہی کرے گا پورے حجاز کی, اور ایک مکتب ہے وہ جو ہمیں شیڈول دے گا اس کے مطابق ہم آپ کو موو کرنا. نیکسٹ جی بھائی جان وہ دوں گا. ہماری کمپنی نے بیسیکلی جو آفر کیے تھے وہ 2 پیکیج آفر کیے تھے, ایک لانگ تھا اور ایک شارٹ تھا. لانگ پیکیج جو تھا وہ تقریباً 25 سے 26 دن کا تھا, اور جو شارٹ پیکیج تھا وہ تقریباً 17-18 دن کا تھا. اس میں بیسیکلی جو موومنٹ ہے پاکستان سے جو ڈپارچر ہوتا ہے وہی بیسیکلی مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایئر لائن سے نیگوشیٹ کر کے
لانگ گروپ اور شارٹ گروپ کی اکٹھی ہی موومنٹ جو ہے وہ رکھتی ہے، یعنی کہ آپ لوگ چاہے لانگ گروپ میں جا رہے ہیں یا شارٹ گروپ میں جا رہے ہیں وہ ایک ہی فلائٹ سے جائیں گے. اور الحمدللہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا، ہمارے کارواں کے ایک اور اختر عباس صاحب ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور وہاں پہ بھی ہم نے پوری ٹیم جو ہے وہ ہائر کی ہوتی ہے اس حوالے سے، جو ادھر ہمیں ریسیپشن پہ ریسیو کرے گی. اس کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے جو آپ کو سمجھانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہم نے آپ کو دینی ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے وہ آپ لکھ بھی لیں. 1 منٹ کا ٹائم لے لیتا ہوں آپ کا، آپ وہ چیزیں لکھ بھی لیں. ایک تو آپ کا پاسپورٹ ہوگا جو ہم آپ کو دیں گے، اس پہ آپ کا ای ویزا بھی اٹیچ ہوگا. اس کے ساتھ آپ کے پاس کرونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے. کرونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا، دفاتر سے بھی آپ کو اطلاع ملتی رہی کہ آپ نے کورس یقیناً مکمل کیا ہوگا، لیکن اس کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کی کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے. نمبر 3 جو حج کا ٹیکہ جسے ہم بولتے ہیں، جو گردن کوٹ پہاڑ کا ٹیکہ ہے وہ آپ نے جا کے حاجی کیمپ سے لگوانا ہے. وہ پیلا کارڈ یلو کارڈ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. نمبر 4 جو ایئر ٹکٹ ہم آپ کو دیں گے اس کی بھی کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ گلے کا کارڈ ہم آپ کو دیں گے، اس کی بھی، یعنی کہ آپ نے جب ایئرپورٹ پہ جانا ہے تو آپ نے گلے میں پہن کے جانا ہے. یہ بیسیکلی جو 4-5 چیزیں ہیں یہ ڈاکومنٹیشن میں آتی ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے. اب ہم آ جاتے ہیں ہمارا جو ڈپارچر ہوگا اس کے بعد ہمارا شیڈول کیا ہے، ہم نے کہاں کہاں رکنا ہے اور کتنے ڈسٹینس پہ ہمارے ہوٹل ہیں. تو اس میں کیونکہ لانگ گروپ اور شارٹ گروپ اکٹھا ہی موو کر رہا ہے، ہم مدینہ منورہ جائیں گے. جیسے مدینہ منورہ کے والے سے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم وہاں پہ تقریباً جو 8 دن ہیں وہ پورے کریں وہاں پہ. لیکن ان کیس اگر مکتب ہمیں یہ کہہ دیتا ہے، جو عدیلہ ادارہ ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ پہلے موو کر جائیں، تو پھر ہمیں تقریباً 6-7 دن بعد موو کر کے مکہ آنا پڑے گا. مدینہ میں ہماری رہائش ہوگی کرم الحجاز ہوٹل میں، 300 میٹر کے فاصلے پہ ہے. اس کے مدینہ میں جو قیام ہوگا اس دوران ہم آپ کو ساری زیارات کروائیں گے تفصیل کے ساتھ، گائیڈ ساتھ جائے گا، آپ کو ساری زیارات کرائی جائیں گے. اس کے بعد ہم آپ کو جیسے شاہ صاحب نے بھی فرمایا ہے میقات جو مسجد پیارے علی ہے وہاں سے ہم آپ کو احرام کی نیت کروا کے ہم لے آئیں گے مکہ میں. اب جب مکہ میں آپ آئیں گے تو آپ کا جو مشکل ٹینیور ہے وہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب ہم مدینہ سے مکہ آئیں گے تو آپ کا حج شروع ہو جائے گا. وہاں پہ آپ سیدھا بلڈنگ میں آئیں گے، اپارٹمنٹ ٹائپ بلڈنگ ہوتی ہے، تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کا اس کا ڈسٹینس ہوتا ہے. لانگ گروپ والے اور شارٹ گروپ والے دونوں ہی اس بلڈنگ میں قیام کریں گے. اس دوران کیا ہوگا کہ ایک دن ہمارے پاس بچے گا، آپ کو عمرہ تمتع کروانے کے بعد ہم ٹرانسپورٹ دیں گے، ہمارے گائیڈ ساتھ جائیں گے. آپ کو عمرہ کروانے کے بعد ہم واپس لا کے بلڈنگ میں رکھ دیں گے اور تقریباً آپ ریسٹ کریں گے پورے جو 24 آورس آپ کے ریمیننگ ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم موو کر جائیں گے مینا میں. مینا میں جانے کے بعد ہمارا جو ہائی ڈیز ہیں وہ شروع ہو جائیں گے اور وہ تقریباً 5 دن ہوں گے. وہ 5 دن جو ہوں گے وہ آپ کے ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہوں گے معلم پہ، یعنی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ حج کر رہے ہوں گے، ظاہر کہ ہم آپ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، آپ کی رہنمائی بھی کریں گے، آپ کی نگرانی بھی کریں گے. لیکن وہ بیسیکلی جو ایام ہیں جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ مکتب کے ہوتے ہیں، ہم نے ان کو پیمنٹ کی ہوتی ہے، اس کی تمام رسولیات جو ہیں وہ انہوں نے دینا ہوتی ہے. ہم بطور معاون جو ہے وہ آپ کے ساتھ کام کریں گے. اس کے بعد جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ طواف زیارہ وغیرہ کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایک آپ کو شیڈول بنا کے دیں گے. اگر ایزی ہوا تو انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹ مہیا کی جائے گی، اگر مکتب نے الاؤ کیا. اگر الاؤ نہیں کرے گا تو پھر دوسرا راستہ یہی ہے کہ آپ کو پیدل جانا پڑے گا یا 2-3 کلومیٹر چل کے آپ کو ٹیکسی لینا پڑے گی طواف زیارہ کے لیے. باقی جو معاملات ہیں وہ مینا میں ہی ہوں گے. رمی جمرات کے قریب ہمارا جو ہے مکتب ہے، 9 نمبر کا ہم نے انتخاب کیا ہے. اولڈ مینا میں ہمارا جو ہے وہ مکتب ہے. کھانے کے والے سے اگر آ جائیں تو کھانا پہلے بھی آپ کو بتایا، لیکن یہ چیزیں ضروری ہیں. منسٹری کی انسٹرکشنز ہیں کہ آپ کو کلاس میں بھی ہم بتائیں کھانا 3 ٹائم کا آپ کو دیں گے. کھانے میں کیا ہوگا کہ ہم اس کو جو ہے ادھر پاکستان میں 1 ڈش بولتے ہیں، سعودیہ والے اس کو ڈبل ڈش بولتے ہیں، یعنی کہ 2 سالن ہوں گے تو ایک ساتھ سویٹ ڈش ہو جائے گی. ایک ٹائم پہ کوشش کریں گے کہ آپ کو فروٹ بھی مہیا کریں. لیکن جو کوالٹی ہوتی ہے، جو لیول ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارا بھی کیٹرنگ کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، وہ کوالٹی ہوگی، جو لیول ہوگا اس کو ہم کوشش کریں گے کہ مینٹین کریں، لیکن بعض دفعہ اس میں اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ مکہ میں بھی آپ کو ساری زیارات کروائی جائیں گی. شارٹ گروپ والے لوگ جو ہیں وہ جو ہی ہمارا حج مکمل ہو جائے گا 2 دن کا قیام ہوگا بلڈنگ میں. اس کے بعد حج کی پہلی فلائٹ ہم نے آپ کے لیے بک کی ہے جو شارٹ پیکیج میں جا رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر سلیم صاحب ہیں، اس کے بعد راجہ عرفان صاحب ہیں اور احباب ادھر موجود ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ 15 ذی الحج کو حج کی پہلی فلائٹ پہ پاکستان واپس موو کریں گے، یعنی کہ پاکستان واپس یہ ریٹرن ہو جائیں گے. اس کے بعد جو لانگ پیکیج والے لوگ ہیں وہ 16 ذی الحج کو
शिफ्ट हो जाएंगे होटल में। होटल हमने वहाँ पे जो अरेंज किया है वो ग्रैंड मक्का किया है, बहुत अच्छा होटल है। हमने आपको पहले जब क्लासेस हुई तो बताया था कि 2 स्टार है 3 स्टार है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कितने स्टार है, वो आपको मक्का में जाके अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन होटल जो होगा ग्रैंड मक्का वो लॉन्ग पैकेज वालों के लिए होगा जो 16 दिन हज को वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद फिर मैं 5 मिनट आपको मजीद दूंगा, चंद जो है वो मजीद इसमें नुकते हैं जो आपको समझाने की ज़रूरत है, ताकि कोई अब हाम ना रहे। चीज़ें वो हैं जो आपको पहले समझाई हुई हैं, लेकिन ये हमारा दीनी भी फरीज़ा है और एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने आपको लाजमी बतानी है, जो आपको पता होने चाहिए। जो मिनिस्ट्री की तरफ से हमारा एग्रीमेंट अप्रूव होकर आता है वो आपको बताते हैं। इसमें ये 3 कैटेगरीज हैं, इसी की कापी आपको भी दी जाएगी। सबसे पहले जनरल कैटेगरी आ जाती है। जनरल में क्या है, मिनिस्ट्री का जो एग्रीमेंट तैयार हो गया उसमें ये है कि 7 दिन हज से लेके 12 दिन हज के जो याम है वो याम हज है। उसमें मुशक्कत भी होगी, आपको पैदल भी चलना पड़ेगा, मुख्तलिफ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम आपके साथ होंगे, आपको साथ गाइड करते जाएंगे। उसके बाद होटल्स की डिटेल इसमें आगे आ जाती है जो आपको पहले बता दी है। मकतब की डिटेल आ जाती है, वो भी आपको बता दी है। बिल्डिंग में कितना क्याम होगा, बिल्डिंग में जो क्याम है वो 1 से 2 दिन हज से पहले होगा और 4 से 5 दिन हज के बाद होगा। अब इसमें जो रिहाइश होती है वो शेयरिंग होगी, यानी कि जिन लोगों ने पहले इनिशियली आपने सेपरेट रूम्स बुक करवा लिए हैं उनको हम सेपरेट रूम देने के पाबंद होंगे। जैसे कि रफीक साहब हैं या आरफ साहब हैं, इन्होंने अपना सेपरेट रूम इनिशियली बुक करवा लिया था। बाकी जो अहबाब हैं उनका जो रिहाइश होगी वो शेयरिंग बेसिस पे होगी और हम जेंडर बेसिस पे करते हैं, यानी कि मर्द जो है वो अलग होंगे, लेडीज़ जो है वो अलग होंगे, ताकि महरम ना महरम के जो मसाइल हैं उसे हम पढ़ सकें। उसके बाद आगे जो है ये कुछ जिम्मेदारियाँ थी जो हमारी थी। इसके आगे जो जिम्मेदारियाँ आपकी हैं, जो वज़ारत हज पाकिस्तान, वज़ारत हज सऊदीया ने जो वज़े की हैं, वो ये है कि आपने इस पॉलिसी को सही तरह समझ के जाना है। वहाँ पे जाके किसी भी हवाले से आपको कोई वहाम ना रहे, लिटरेचर आप पढ़ के जाएँ, हम आपको रहनुमाई उधर भी देंगे, लेकिन हज जो है वो करने का नाम है, पढ़ने का नाम नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि हज से रिलेटेड जो लिटरेचर है वो आप इधर से पढ़ के जाएंगे, ताकि वहाँ पे आपको इस हवाले से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बाकी सेकंड नंबर पे ये होगा कि सऊदी लॉज वहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे। कोई भी बंदा वहाँ पे अपनी अगर मर्जी करेगा या जो कवानीन है उसकी वायलेशन करेगा तो वो खुद उसका जिम्मेदार होगा। हम आपको लाजमी बताएंगे कि ये कवानीन है, यानी कि हरम जाने के लिए वो टाइमिंग भी लगाएंगे तो आप उस टाइमिंग में जाएंगे। आप उधर इसरार नहीं करेंगे कि हमें इस वक्त में भेजा जाए, हम इस वक्त में जाना चाहते हैं। वो अगर हालात की मुनासबत से अगर कोई पाबंदी हुई तो फिर, लेकिन जो भी सऊदी कवानीन होंगे उसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उसके बाद जी आ जाता है फिटनेस के हवाले से। वो ऑलरेडी हमने आपकी मेडिकल बनवा दी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप जो है फिटनेस सर्टिफिकेट आपके हमने उधर जमा करवा दी है मिनिस्ट्री में। उसके बाद हम आपको जो गले का कार्ड देंगे वो आपने हर वक्त पहनी रखना है, यानी कि जो कार्ड आज हम आपको क्लास में देंगे वो आपने हर वक्त पहनने हैं। वो आपकी शनाख्त है वहाँ पे पूरे सऊदीया में, उस पर आपकी होटल की डिटेल्स, आपकी बिल्डिंग की डिटेल्स। इसके अलावा भी वो वहाँ पे आपको कोई रिस्ट बैंड यानी कि बाजू के कड़े वगैरह भी देंगे सऊदीया वाले, वो भी आपने पहन के रखने हैं। इन शॉर्ट के जो भी चीज़ आपको वहाँ पे दी जाएगी या इस क्लास में दी जाएगी वो आपने संभाल के रखनी है, और जो कार्ड्स हैं वो आपने गले में पहन के रखने हैं। इसके बाद जी जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि शेड्यूल में जो भी होगा वो हमें मकसद देगा, उसको हमने फॉलो करना है। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकेगा कि मैं शेड्यूल से हट के यहाँ पे रहूँगा। अगर वो शेड्यूल पे से हट के रहेगा तो उसका भी जिम्मेदार वो खुद होगा, क्योंकि हमने फॉलो करना है वहाँ पे मकतब को। जो मकतब हमें रूल्स वाज़े करेगा या शेड्यूल देगा उसके मुताबिक हमने आपको चलाना है। उसके बाद जी ये भी ज़रूरी है, आपको समझनी चाहिए, बात करनी तो नहीं चाहिए लेकिन आपके इल्म में होनी चाहिए। अगर किसी बंदे की वहाँ पे डेथ हो जाती है, खुदा न खास्ता, यानी कि एक दिन तो मुकर्रर है, हर बंदे ने इस दुनिया से जाना है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी तो तदफीन है वो सऊदीया में ही होगी, यानी कि उसको पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद आपको बिल्डिंग का भी बता दिया। आगे वहाँ पे जो वाशरूम्स का स्टैंडर्ड होता है वहाँ पे WC होती है, यानी कि आम जो वाशरूम्स होते हैं, जैसे हम पाकिस्तान में 2 तरह के वाशरूम्स हैं, यानी कि JC है, WC है, वहाँ पे थ्रू आउट जो WC चलेगा, तो आपने उसको ही यूज़ करना है। आप इसरार नहीं करेंगे कि हमें कोई आप अलग जो है वो वाशरूम पे ले जाएं, या जो होटल्स में वाशरूम्स होंगे उनको ही आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इमिग्रेशन और बोर्डिंग का, जैसे नकवी साहब ने आपको बताया, वो भी हाजी की जिम्मेदारी अपनी है, लेकिन हम उसमें आपकी रहनुमाई करेंगे, आपके साथ होंगे। असूली तौर पे जो एग्रीमेंट कहता है उसमें ये है कि बोर्डिंग और इमिग्रेशन जो है वो आपने खुद करवानी है। कोई थर्ड पर्सन अगर आपको कहे कि मेरा सामान आप साथ रख लें या मेरी हेल्प करें, अपने ग्रुप के अलावा अपने ग्रुप की हेल्प जो है वो आप पे फ़र्ज़ है
یعنی کہ آپ کو ثواب بھی ملے گا. اگر کوئی ضعیف عورت ہیں یا مرد ہیں ان کی اگر آپ ہیلپ کریں گے تو وہ جائز ہے. لیکن اگر آپ دوسرے کسی گروپ کا بندہ آپ کہتے ہیں کہ میرا سامان رکھ لیں یا اس میں کوئی چیز آپ نے ایڈ کر لیں, وہ آپ نے بالکل نہیں کرنا. اس کے بعد جی کرنسی کے حوالے سے, کرنسی جو ہے وہ 2000 ریال جو ہے وہ منیمم آپ کے پاس ہونی چاہیے. وہ آپ ہمیں نہیں دیں گے, لیکن آپ کے استعمال کے لیے ہر بندہ یہ میک شور کرے گا کہ جانے سے پہلے 2000 ریال اس کے پاس ہونے چاہیے. اس کے علاوہ وہ جتنے زیادہ لے جائیے, لیکن 50,000 سے لیمٹ کم ہو, اور منیمم جو ہے وہ 2000 ریال آپ کے پاس ہونا چاہیے. وہ آپ کی شاپنگ کے لیے ہوگا یا جو آپ نے وہاں پہ کھجوریں لینی ہیں, باقی جو معاملات کرنے ہیں. اس کے بعد جی طواف زہرا کا بھی آپ کو بتا دیا, پھر وہ ریپیٹیٹری ہو رہا ہے اس میں ایگریمنٹ میں. کنکریاں مارنے کے حوالے سے جو رمی جمرات ہے اس کے حوالے سے بھی جو آپ کو شیڈول دیں گے مینا میں, اس کو ہی آپ نے فالو کرنا ہے, کیونکہ وہ دروازے بند کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ آج سے 2 سے 3 سال پہلے وہاں پہ ایک بڑا خطرناک حادثہ پیش آیا تھا, کیونکہ آپ کا جو مکتب ہے وہ جمرات کے قریب آ رہے ہیں, کیا مڈ میں ہے, پیچھے سے بھی کافی رش آئے گا, آگے سے بھی رش ہوگا. اس لیے جو مکتب ہمیں شیڈول دے گا رمی کے لیے, کنکریاں مارنے کے لیے, جب آپ نے وہ شیطان کو جا کے کنکریاں مارنی ہے تو اسی کو ہی آپ نے فالو کرنا ہے. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جلد بازی کرتے ہیں, نہیں جی ہم دروازے بند ہیں تو ہم دروازے پہ چھلانگ لگا کے چلے جائیں گے, تو وہ ایک طریقہ کار غلط ہے. جو وہ طریقہ کار آپ کو واضح کریں گے اس کے مطابق آپ کریں گے. اس کے بعد ایئر لائنز میں اکثر شیڈول چینج ہوتے رہتے ہیں, یعنی کہ وہاں پہ آپ دیکھیں ہم نے الحمدللہ اچھی ایئر لائن کا انتخاب کیا ہے. ڈائریکٹ ایئر لائن پہ آپ دونوں گروپس جا رہے ہیں, اس میں اگر کوئی چینجنگ ہو جاتی ہے کسی وجہ سے, وہاں پہ جا کے کوئی تبدیلی آ جاتی ہے یا شیڈول کو چینج کر دیتے ہیں, تو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ایئر لائن پر ہوگی. یعنی کہ ہوتا نہیں ہے ایسا, لیکن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اگر کوئی شیڈول آگے ہو جاتا ہے یا پیچھے ہو جاتا ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ لازمی فالو کریں گے. اس کے بعد میڈیسن کے لیے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ میڈیکل کوریج کے لیے وہاں پہ عزیزیہ میں پاکستانی حج مشن موجود ہے. ہم نے ان کو پیمنٹ بھی کی ہوتی ہے, لیکن کوشش کریں کہ جو میڈیسن آپ یوز کر رہے ہیں وہ آپ یہاں سے ڈاکٹر کی جو پرسکرپشن ہے وہ لکھوا کے حاجی کیمپ سے جا کے آپ جب اپنے حج کا ٹیکہ لگوانے جانا ہے تو ادھر سے آپ اس کی اسٹیمپ کروا دیں لازمی, کیونکہ ادروائز جو بورڈنگ والے ہیں وہ آپ کو تھوڑا تنگ کریں گے وہاں پہ. تو جو آپ میڈیسن یوز کر رہے ہیں چارٹ کے فرسٹ ایڈ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے, آپ ساتھ لازمی لے کے جائیں, کیونکہ وہاں پہ میڈیسن مہنگی ہوتی ہے. اور اگر آپ پاکستانی حج مشن میں جائیں گے تو یقیناً اس کا بھی ڈسٹینس زیادہ ہے, تو کوشش کریں کہ جو میڈیسن آپ یوز کر رہے ہیں وہ آپ ساتھ لے کے جائیں. اس کے بعد پاکستانی ایئرپورٹ پہ جو آپ کو ٹائم دیا جائے گا فلائٹ شیڈول کا, اس سے 5 گھنٹے قبل آپ ایئرپورٹ پہ موجود ہوں گے. ہماری وہاں پہ ٹیم موجود ہوگی, میں خود وہاں پہ ساتھ ہوں گا. آپ کو وہاں سے ریسیو کر کے ہم پورے گروپ کو اکٹھا جو ہے اس کی بورڈنگ کروائیں گے 5 گھنٹے قبل پاکستانی ایئرپورٹ پہ. اور وہاں پہ جو مکتب ہمیں شیڈول دے گا وہاں پہ بعض دفعہ 10 گھنٹے قبل بھی وہ ایئرپورٹ کے لیے آپ کو لے جاتے ہیں, اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. اس کے بعد جی کرونا کے جو معاملات ہیں اس میں خدا نہ خواستہ ہم نے تو پہلے دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ PCR ٹیم بھی آئی ہوئی ہے, PCR آپ کے بہترین انداز میں ہوں گے, جو گورنمنٹ کے اپروو لیب ہے وہ کرے گی. لیکن اس حوالے سے اگر کوئی ایشو آتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ حاجی کے اینڈ پہ ہوگا, وہ ہمارے اینڈ پہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے حوالے سے اگر کوئی ایشو آتا ہے, ہم نے آپ کو انٹیمیشن شروع سے کرتے آ رہے ہیں, ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جس کا کوئی ایشو ہے سرٹیفکیٹ کا وہ لازمی حل کر لے. تو اس تناظر میں پیکیج جو ہے وہ آپ کا نان فنڈیبل ہوتا ہے, لہٰذا اس چیز کو بھی آپ نے لازمی حل کرنا ہے. بس آ رہی 2 منٹ دوں گا کیونکہ صدر صاحب بیٹھے ہیں تو ان کا بڑا قیمتی ٹائم ہے. میں سوالات کا جو سیشن ہے وہ ہم آخر میں رکھیں گے, وہ لازمی ہم لیں گے دینی والے سے ہوتے ہیں. جی کیا سبزی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کھڑے بھی نہیں ہونے دیتے, پیچھے منڈے نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بردن مچنے کا خطرہ ہوتا ہے. اور جس طرح شاہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا ہے, میں ان کا شکر گزار بھی ہوں. شاہ صاحب نے بہت ساری چیزوں کو وقت کی نزاکت کی وجہ سے الیبوریٹ یا اس کی تفسیر نہیں کی. مختصر یہ ہے کہ حج قبول اس بندے کا ہے کہ جب وہ پاکستان آئے تو اس کے ملنے والوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر چکا ہوا ہے. اللہ حج آپ نے دیکھنا کہ آپ کا حج قبول ہے تو لوگ کہنا فرق پہ آ گیا ہوں اگے تیوری نہیں سی لینتی ہوں ہر ایک ہس کے ملتا ہے. اگے جھوٹ بولتا سی ہوں نہیں جھوٹ بول, اگے مانتدار نہیں سی ہوں مانتدار ہو گیا. اگے نماز کی پابندی نہیں سی کرتا ہوں نماز کی پابندی کر رہا. اگے داڑھی نہیں سی ہوں داڑھی رکھ لی. یعنی کہ وہ لوگ محسوس کریں کہ اس میں تبدیلیاں آ گئی ہے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے, آپ کی 2 باتیں ہوگی کہ آپ نے نوافل اور یہ جو آپ نے اس کے جمرات کے اور مینا کے قیام کے دوران جو کرنے ہیں, سب سے پہلے آپ نے کمپنی کی پالیسی کو فالو کرنا ہے. اور کمپنی کی پالیسی شاہ صاحب جواد شاہ صاحب نے آپ کو بتایا وہ ہوگی جو ہمارے مکتب کی پالیسی ہوگی. ہماری کمپنی گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر ہے.
वहाँ पर जाके हमने लिख के दिया हुआ है कि हम सऊदी कवानीन की और अपने मकतब के कवानीन की उसके प्रोग्राम की पाबंदी करेंगे, हमने लिख के दिया हुआ है, इसलिए आपने भी उसकी पाबंदी करनी। सर जी एक मिनट बात सुनो। दूसरी बात यह है कि क्योंकि आपकी कंपनी जो है वो कारवान कुरैश है, तो उसके हवाले से गुजारिश ये है कि उसका जो प्रोग्राम होगा आपने उसको फॉलो करना है। अब आप 2-3 खवातीन मिल जाती हैं, हिम्मत वाली होती हैं, आप कहती हैं, वहाँ पे मसला ये बनता है कि कुछ लोगों में हिम्मत होती है, कुछ में नहीं होती है। वहाँ पर कंपनी आपको हर वाजिब अमल की निगरानी करेगी जिसके बगैर आपका हज कंप्लीट नहीं होता। हर नफली अमल में आप आजाद हैं, उसकी कंपनी ना जिम्मेदार है ना जवाबदार है। वाजिब अमल की अली आपके साथ होगा हर वक्त, आपके वो खान साहब नईम जान साहब साथ होंगे, वो निगरानी करेंगे कि इन्होंने अपना अमल पूरा कर लिया है। अभी शाह साहब ने बड़ा बरीक सा और बड़ा मज़ेदार सा मसला छेड़ा है मिना के क़याम के हवाले से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है 3 रातों की, शाह साहब इसी तरह 3 रात, हम वहाँ पे 2 रातें रखते हैं। तीसरी रात जब हम हाजियों को कहते हैं ना इधर रुके, तो हाजी कहते हैं अल्लाह का वास्ता जो बिल्डिंग पे ला जाओ, है 2 रातों का, मगर वहाँ पे क़याम इतना मुश्किल होता है। यानी कि मेरा टॉपिक ये है कि हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने आप को और वहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए। हम लोग कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, जब हम माशाल्लाह आपकी खुशकिस्मती ये है कि आप लोग सीधे मदीना पाक जा रहे हैं। हम यहाँ दुनिया में किसी के घर जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि किसी जैसी कंपनी हो, जैसे को ओहदेदार हो, तो हम उसके हैसियत के मुताबिक गिफ्ट तोहफा या इस तरह कोशिश करें हम अच्छा ड्रेस अप होके जाएँ या कोई अच्छी चीज़ लेके जाएँ। आप माशाल्लाह आप सब की खुशकिस्मती ये है कि आपको वो हाज नसीब हुआ है जो हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। सबसे पहले तो आपको ये मुबारकबाद है, और उसके लिए ये है कि आप अभी से दुरूद पाक कसरत से शुरू कर दें, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा है माशाल्लाह, चूँकि हमारा काम है उम्रा हज का, खुद भी अल्लाह ने तौफीक दी है। जो 2019 में हज हुआ था उसमें अल्लाह का करम, मैं भी हज पे गया। हमारे हुज्जाज जो हैं वो मदीना पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शान शान है उन अदाब का ख्याल नहीं करते। एक तो कोशिश करें जो आपके नसीब में होगा, अपने आप को आपने हज पे जाना है। मैं जो मेरे ऑफिस से दोस्त अहबाब हज उम्रा के लिए जाते हैं उनको मैं छोटी सी बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हमें अल्लाह ताला ने 2021 में 20 में या इस दौर में पैदा किया है जहाँ पे हमारे पास हम बाई एयर ट्रैवल करते हैं, एयर कंडीशन गाड़ियाँ होती हैं हमारे पास, हम एसी में घर में रहते हैं। अगर हम आज से 100 साल पहले पैदा हुए होते जब बिजली नहीं थी, ज़राए आमदोरफ्त नहीं थे, तो हम लोगों को साल 2-2 साल लोगों को लगते थे हज पे जाने के लिए। आप उन लोगों की तकलीफ़ को समझें कि अगर आपको हज करने की अल्लाह तौफीक देता तो आप 1-2 साल हज के लिए जाते, रास्ते में आप तिजारत करते, तो आप वो मुशक्क़त देखें और आज अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें आज हम इस हाल में बैठे हुए हैं, तो अंदर चिल माहौल है। जब आप सफ़ा मरवा करते हैं तो वहाँ पे आपको लिटरली ठंड लग रही होती है, सख्त गर्मी वहाँ माशाल्लाह इतना आपके लिए उन्होंने इंतज़ाम किया था। जब आप तवाफ़े काबा कर रहे होते हैं, तवाफ़ कर रहे होते हैं, तो आपके जो नीचे वाइट मार्बल लगा है दुनिया का स्पेशल मार्बल है, उसके नीचे इसी चिल चार्ज आपके पाँव ठंडे होते हैं। आप जब हरम की हदूद से बाहर निकलते हैं तो आपको गर्मी की शिद्दत का एहसास होता है। जब आप हरम के अंदर तवाफ़ कर रहे होते हैं, हरम के अंदर बैठे हुए होते हैं, तो आपको ठंड लग रही होती है। ये अल्लाह का करम है। मदीना पाक में जाने के आदाब ये हैं कि आप अपनी आवाज़ को हल्का करें, हल्के लहजे में कोशिश करें कि हमें जो अल्लाह ने 8-10 दिन हमें मदीना पाक में दिए, फिर हमारी ज़िंदगी है या नहीं है अल्लाह बेहतर जानता है। सबसे पहले तो हम अपने कारवान की तरफ से आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला तमाम आप हुज्जाज का हज अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, ठीक है। आप मदीना पाक में जाएं, हल्की आवाज़ में बात करें, हल्के लहजे में गुफ्तगू करें, कोशिश करें नज़रों को झुका के रखें।
اگر آپ نے کچھ حج سے سیکھنا ہے اور کچھ لے کے آنا ہے، اگر آپ اس نیت سے جا رہے ہیں کہ میں نے حج کرنا ہے اور میں نے اتنا جا کے بزنس چھوڑنا ہے، بیوی بچے چھوڑنا ہے، پیسہ لگایا ہے، کس لیے لگایا ہے؟ کچھ لینے کے لیے لگایا ہے۔ آپ اپنا ٹارگٹ بنائیں، سب سے پہلے آپ وہاں پہ کیا لینے جا رہے ہیں۔ تجارت ہے یہ حج، ایک عمرہ الگ سے تجارت ہے۔ تجارت یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کی بخشش مانگتے ہیں، اپنی کوتاہی کی بخشش مانگتے ہیں اور اللہ کا کرم مانگتے ہیں۔ اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ آپ وہاں پہ کیا لے کے جا رہے ہیں اور کیا لے کے آئے ہیں۔ آپ کوشش کریں مدینہ پاک میں نظریں جھکی ہوں، ادب ہو، درود پاک کی کثرت ہو، اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آپ ریاض الجنہ میں جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے گزرتے ہیں، وہاں پہ گزرے درود و سلام پڑھیں، آپ کو وہ جہاں پہ حضرت ابراہیم جہاں پہ وہی آتی تھی، جبرائیل امین آتے تھے، اس کے آپ گیٹ کے اوپر بیٹھے، دروازے کے اوپر بیٹھے، ٹھیک ہے، آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدمین مبارکین میں وہ جگہ بیٹھنے کی نصیب ہو، یہ ہماری دعا ہے آپ کے لیے۔ مسجد میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب وہ ریاض الجنہ کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائڈ پہ جو مدینہ کی پہلی لائبریری جس کو کہتے ہیں، وہ مسجد کا ایک حصہ تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے لوگوں کو تربیت کرتے تھے، وہ اس کو مدینہ کی یا دنیا کی پہلی یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ آپ جائیں گے وہاں پہ پورشن بن دیتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، موقع ملتا ہے تو دگڑ دگڑ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادب سیکھنا ہے تو ترکی والوں نے کیا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم توسیع کی تھی تو وہ پتھر بھی اگر کسی پتھر کو کاٹنا پڑتا تھا تو حرم کے مدینہ کے دوسرے باہر جا کے پتھر کو کاٹ کے لا کے کرتے تھے۔ انہوں نے سالوں سال گئے، ایک پوری نسل تیار کی، حفاظ کی۔ جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توسیع کی تو وہ انہوں نے دنیا کے اسپیشلائزڈ پروفیشنل بندے اکٹھے کیے، پھر ان کے بچوں کو حفاظ بنایا، ان کو علیحدہ ایک بنا کے دیا، ایریا بنا کے دیا، رہائشیں بنا کے دی، ان کے بچے ہوئے، ان کو انہیں حفاظ بنایا اور ان کو ہنر سکھایا، اور پھر انہوں نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی۔ انہوں نے آج سے 100-125 سال پہلے انہوں نے ٹرین کا کوشش کی، ٹرین بنائی، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹرین چلانے کا پلان تھا۔ جب وہ آئے خلیفہ، انہوں نے دیکھا عثمانیہ خلافت عثمانیہ والے کہ انجن کی آواز آ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو آواز نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں ہے، ان کی آواز اونچی آواز ہے۔ آواز بھی جا کے دیکھے ٹرین انجن ایسا کھڑا ہوا ہے۔ آپ ادب کا خیال کریں، اگر آپ کے نصیب میں جو جگہ اللہ نے لکھ دی ہے، انشاءاللہ آپ سے بھاگ کے جائیں گے تو آپ کو جگہ نہیں ملے گی، آپ ادب سے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جگہ ضرور دے گا۔ اس لیے میری آپ دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں، کثرت سے درود و سلام پڑھیں، اللہ سے ضرور مانگیں۔ دیکھیں ہم ادھر کیا ہے، ہمارے پاس اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے پاس صرف دنیا میں ایک چیز ہے جو ہماری بخشش کر دے، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ ایک تو یہ بات ہوگی مدینہ کے حوالے سے۔ دوسرا، حج کے لیے اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھے کہ جیسے ہم کشتی میں بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس 2 چپو ہیں، ہماری ایک جسمانی طاقت ہے، ہماری ایک ہمت ہے، ایک سرٹن ہمت ہے ہمارے پاس، ہم اسی کے مطابق کشتی چلا سکتے، اس سے زیادہ نہیں چلا سکتے۔ اگر کشتی چلاتے چلاتے طوفان بھی آتے رہے، کشتیاں ڈوب بھی جاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مگر جب آپ یہ بولیں گے کہ میں اپنی ہمت سے کام کروں گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب آپ بولیں گے کہ اللہ کریم میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، میرے بازو ناتوان ہے، پانی مجدار میں ہے، کشتی مجدار میں ہے، پانی میں ہے، مولا کریم میرے سفر کو آسان کر دیں، انشاءاللہ آپ کا سفر آسان ہو جائے گا۔ مدینہ پاک میں آپ کو جائیں گے، وہ نعت مبارک ہے، جب مسجد نبوی کے آثار مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر، وہاں پہ رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ آپ جو دوست گئے ہیں ان کی خوش قسمتی ہے، جو فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں وہ خود جب مدینہ کے حدود میں جائیں گے تو ان کو ساری چیز انشاءاللہ نظر آ جائے گی۔ مدینہ کے بعد آپ آ جاتے ہیں مکہ میں۔
مکہ میں اللہ جل جلالہ، اللہ کے آگے لفظ رکھتا ہے اللہ جل جلالہ و شانہ، وہاں پہ آپ کو جلال نظر آئے گا، لوگوں میں بھی نظر آئے گا. جیسے شاہ صاحب نے فرمایا ہے نا، مکہ میں آپ کو غصہ بھی آئے گا، خود بخود آئے گا، مدینہ میں نہیں آئے گا. یہ آپ جو میں باتیں کر رہا ہوں یا وہاں پہ جا کے نوٹس کیجئے گا. مدینہ میں آپ کو غصہ نہیں آئے گا، آپ کو پیار آئے گا. آپ کو وہاں پہ حرم بلی نظر آئے گا، پیار آئے گا. اتنا بچہ آپ کے پاس گزرے گا. اللہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو رمضان المبارک میں مدینہ شریف لے کے جائے، پھر آپ مدینہ کے نظارے دیکھیں. اتنے اتنے بچے آ جاتے ہیں، وہ آپ کی ٹانگوں پہ چمٹ جاتے ہیں کہ محمد صدیق میرے پاس بیٹھ کر تاریخ کرو. آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ میں اس کے پاس کروں، اس کو کروں، ادھر کروں. وہ فرشتے آپ کو نظر آ رہے ہیں. مگر مکہ میں جل جلال، اللہ کی شان جلال والی ہے. مکہ کے لوگ، مکہ کی فضا جل جلال وہاں پر آپ کو نظر آئے گا. اس لیے آپ نے اپنے سفر کو، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. جو میں نے پہلے سمپل بات کی ہے کہ آپ نے کچھ جو لینا ہے اس کے مطابق آپ کو دینا. آپ نے سونا لینا ہے، آپ کو سونے کی پیمنٹ دینی پڑے گی. آپ نے سلور لینا ہے، اپنے آپ کو سلور بنائیں گے تو آپ کو سلور ملے گا. سونا کی خواہش رکھیں گے، آپ کو سونا ملے گا. اپنے آپ کو ڈائمنڈ، اتنا سو ڈائمنڈ ہوتا ہے، لاکھوں ڈالر کا ہوتا ہے. اپنے آپ کو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. آپ اپنے ڈائمنڈ لے کے آنا چاہتے ہیں، گولڈ لے کے آنا چاہتے ہیں، سلور بن کے آنا چاہتے ہیں. اٹس آپ کو ثواب حاصل کمائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں. تو مسجد نبوی، اور ایک اور بات یاد رکھیے، دونوں حرموں میں، مدینہ میں بھی مکہ میں بھی، یہ دونوں حرم ہیں. یہ حرم مدنی ہے، وہ حرم مکی ہے. اسے ہمیں حرمین کہتے ہیں. حرمین دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ دونوں حرم ہیں. تو جب آپ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی شریف میں ایک نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کو 50,000 نمازوں کے برابر اجر ملتا ہے. اس بات کی کوشش کیجیے آپ میں سے کسی کی بھی کوئی نماز جب آپ وہاں پہنچ جائیں تو وہ مسجد نبوی کے علاوہ نہ ہو. کوشش کریں، حریص ہوں کہ ہم اس سے آدھا گھنٹہ پہلے وہاں پہنچ جائیں اور ہم نے اپنی فرض نمازیں وہیں ادا کریں. اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کریں، قرآن پڑھیں، اذکار کریں، استغفار کریں، روزانہ روزہ رسول پہ جائیں اور سلام پیش کریں. اور اگر ہم یاد آ جائیں تو کاروان مالک اشتر کے یہ جو افراد ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں. جو آپ کے ساتھ تو ہیں، جو نہیں ساتھ جا سکے ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں بھی یہاں بلائے اور موقع دیں. ساتھ پہ شفاف لیں. عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس کا صرف چہرہ ننگا ہو، ہاتھ اور پاؤں، اس کے علاوہ پورا جسم اس کا جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہو. آپ کے سر کا ایک بار بھی ننگا نہ ہو بالکل. اور اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں. مختلف طریقے ہیں عورتوں کے احرام باندھنے کے، وہ باندھیں، چادر بھی استعمال کر سکتی ہیں، دوپٹہ بھی، اسٹالر، اسکارف، مکنے، بہت کچھ ہے آج کل. ابھی یہ موقع ہے، آپ سیکھ لیں. لیکن آپ کے لیے زیادہ ایشو نہیں ہے، آپ بس وہ پہن لیں، نیت کر لیں، آپ احرام میں آ گئے. زیادہ مسئلہ مردوں کا ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے اس سے ہٹ کے الگ جو ہے وہ احرام ہے. وہ کیا ہے کہ مردوں نے 2 انسری چادریں جو ہے وہ استعمال کرنی ہے. ایک نیچے تہمت کے طور پہ، ایک اوپر آپ نے استعمال کرنی ہے. اور نہ آپ نے بنیان پہننی ہے، نہ انڈر ویئر پہننا ہے، نہ کوئی اور چیز اس طرح کی پہننی، بالکل اور کوئی چیز. بس نیچے ایک تہمت ہے، ایک چادر اوپر ہے. بس وہ ایک بیلٹ ہوتی ہے، وہ آپ کے پاس یقیناً ہوگی یا آپ لے لیں گے. وہ تہمت کے اوپر باندھ لیتے ہیں تو وہ تہمت جو ہے وہ ذرا ٹائٹ ہو جاتا ہے. آپ آسانی سے جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتی اس کو باندھنے میں. اس کے اندر اس کی جیب ہوتے ہیں، آپ اپنی کرنسی، پاسپورٹ اور دوسری ضروری چیزیں جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ مرد کا احرام ہے. یہ آپ نے احرام باندھنا ہے. اور اس کے بعد جب احرام باندھنے وقت ہو تو 2 نفل پڑھ لیں. نفلی عبادت جو بھی ہے وہ فرض نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے، وہ نفل ہیں، اضافی چیز ہے، فائدے والی چیز ہے. آپ کر لیں گے تو اجر ہے، نہ کریں گے تو گناہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، آپ نے وہ غلط نہیں کیا. نفلی کام جو ہے تو آپ کو موقع ملے تو نفل پڑھ، نہیں موقع ملا تو نہیں پڑھے. اب اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے. آپ نے وہاں عمرے کی نیت کرنی ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں. یہ جو میں چونکہ وقت کم ہوتا ہے، یہ جو کارڈ آپ کو سب کو ڈلیور کر دیا گیا، اس کے اوپر یہ درمیان میں عمرے کی نیت لکھی ہوئی ہے. اللہم انی ارید العمرۃ للہ تعالی فیسر لی لہا وتقبلھا منی.
اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے عمرے کی نیت کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اس کو قبول کر لیں. آپ اگر یہ عربی نہیں پڑھ سکتے تو آپ اسی طرح کے مفہوم کے ساتھ اردو میں پنجابی میں اپنی زبان میں آپ نیت کر لیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ معاف کرے میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن یہ میری تحقیق ہے، آپ نماز بغیر زبان سے الفاظ ادا کیے نیت کے نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، دوسری عبادات ساری کر سکتے ہیں، لیکن حج اور عمرے کے لیے زبان سے الفاظ کرنے ضروری، ادا کرنے ضروری ہیں. تو اس لیے آپ زبان سے بھی الفاظ ادا کریں گے کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میں حج کی نیت کرتا ہوں، وہ کوئی بھی الفاظ ہوں گے. تو آپ ان الفاظ کے ساتھ جب آپ نے نیت کر لی تو اس کے بعد آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئیں اور آپ احرام میں آ گئے اور باقاعدہ اب آپ کا عمرے کا سفر شروع ہو گیا. بہت سی پابندیاں ہیں، میں وہ بھی ساری نہیں بتاؤں گا. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، آپ نے وہ جو مخصوص تعلقات ہیں خاوند اور بیوی کے احرام کی حالت میں آپ کے اوپر وہ حرام ہے اور وہ ممنوع ہے. آپ نے وہ تعلقات جو ہے وہ نہیں استعمال کرنے. دوسرا، خوشبو نہیں لگانی، آپ نے آئینہ نہیں دیکھنا، آپ نے جو ہے وہ سرما نہیں پہننا، آپ نے بننا سمرنا نہیں ہے. یعنی اللہ کے دربار میں جانا ہے تو فقیر بن کے جانا ہے، اور یہ لباس بھی فقیرانہ لباس ہے. یہ ہمارا لباس جو ہے یہ فقیروں کا لباس ہے. پھر انسلی دو چادریں ہیں، یہ ہیں، غبار پڑا ہوا ہے، مٹی پڑی ہے، بال الجھے ہوئے ہیں، یہ ادا اللہ کو پسند ہے. تو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے. اور مرد حضرات جو ہیں وہ سر پہ کوئی چیز جو ہے وہ نہیں پہنیں گے. سر کے اوپر بال کا کہتے ہیں جی نماز کے بعد ٹوپی پہن لیں، اوپر رومال رکھ لیں، کوئی بالکل ننگے سر آپ نے رہنا ہے. جب تک آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا، نمازیں پڑھے، کوئی اور کام کرے، آپ ننگے سر رہیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. میں نے دیکھا بہت سے لوگ جو ہے وہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو ٹوپی پہن لیتے ہیں یا کوئی اور. نہیں، یہ غلط ہے اور اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ دم پڑ جائے گا، لہذا آپ نے اس سے پرہیز کرنی ہے. تو جب آپ نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، اب آپ کا سفر شروع. لیکن احرام میں آ گئے، اس کے بعد 3 دفعہ آپ تلبیہ پڑھیں گے، اور یہ تلبیہ آغاز ہے. اور پھر سارے سفر میں جب تک آپ حرم میں پہنچ نہیں جاتے اور مکہ جو خانہ کعبہ کے بالکل وہ حجر اسود کے سامنے پہنچ کے طواف شروع نہیں ہو جاتا، تب تک اب آپ کی زبان پہ یہ جو تلبیہ ہے یہی رہنا چاہیے، مسلسل یہ پڑھتے رہے. اور میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں. ہم 3 دفعہ پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ کم از کم 3 دفعہ آپ پڑھ دیں. اس کے بعد آپ بس میں بیٹھیں، سفر شروع ہے، آپ مسلسل یہ پڑھتے رہیں. مکے آپ پہنچ جائیں، یہ پڑھتے رہیں. ہوٹل پہ پہنچ جائیں، یہ پڑھتے رہیں. ہوٹل سے نکلے حرم کے لیے پڑھتے رہیں. یہ سب سے یہ ورد ہے اب آپ کے لیے، یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور موقع نہیں ہے کہ میں اس کے مطالب و معنی کے اوپر جو ہے وہ بات کروں. آپ خود ماشاءاللہ مجھے نظر آ رہا ہے سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ اس کا ترجمہ جانتے ہوں گے، نہیں تو آپ تلاش کریں، اس کا ترجمہ سیکھیں. اور اس کے اندر بہت بڑی قوت اور طاقت، اور اس کے اندر بہت بڑا اللہ کی طرف سے پیغام ہے ان الفاظ کے اندر. یہ انقلابی الفاظ ہیں. تو بہرحال جب آپ کا یہ سفر شروع ہوگا، اس کے علاوہ بھی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ آپ کو اور کچھ نہیں کر سکتے. آپ اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی اذکار کریں، درود شریف پڑھیں، کچھ اور بھی کریں، لیکن سب سے زیادہ غلبہ آپ کے زبان پہ ورد جو ہے وہ یہ ہو. اور اونچی آواز سے پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اونچی آواز سے پڑھیں، دھیمی آواز سے پڑھیں، یہ جب بھی یاد آئے پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شروع کرایا، پڑھایا، چڑھائیوں پہ، اترائیوں پہ، وادیوں پہ کہیں قیام کیا، کہیں سے سفر کا آغاز کیا، تو اونچی آواز سے آپ کے صحابہ جو ہے یہ تلبیہ پڑھتے رہے. لیکن عورتوں کے لیے ہے کہ وہ دھیمی آواز سے. ٹھیک ہے. تو بات آگے بڑھاتے ہیں. جب آپ اسی طرح سے
یہ ورد کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچیں گے ہوٹل پہ، جیسے شاہ صاحب بتا رہے تھے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اب میں جلدی جلدی حرم میں پہنچوں اور عمرہ ادا کروں، اور ہونا بھی یہ چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سفر جو ہے اس نے آپ کو تھکا دیا ہے، آپ کے اوپر نیند کا غلبہ ہے یا بھوک کا احساس ہے، تو اس حالت میں بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے ہوٹل میں رک جائیں، کھانا کھائیں، 2 گھنٹے آرام کریں، چائے وغیرہ پئیں۔ جو کوئی اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی شوگر کا کسی اور چیز کا مریض ہے، وہ اپنے آپ کو مینٹین کرے، میڈیسن لے، آپ بالکل اپنی صحت بحال کریں تاکہ آپ تازہ دم ہوں، اور جب آپ وہاں سے اپنے ہوٹل سے حرم کی طرف جائیں اور عمرہ کا آغاز کریں تو آپ پورے جذبے کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ یہ کام کر سکیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں آپ سو بھی سکتے ہیں، آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال جب آپ وہاں سے حرم میں پہنچے تو جس دروازے سے بھی آپ انٹر ہوں گے اس دروازے کا نام یاد رکھ لیجئے گا، کیونکہ واپسی پہ پھر آپ کو جو ہے نا وہ آسانی رہے گی۔ تو یہاں دعا بھی لکھی ہوئی ہے کہ حرم میں داخلے کی دعا کیا ہے، تو وہ آپ جو ہے وہ پڑھ لیجئے، اور چاروں طرف مسجد حرام ہے، اس کے حال ہیں، آپ ان میں سے گزرتے ہوئے اور یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور سر کو جھکا کے پھر آخر میں آپ جب اس کے اینڈ پہ پہنچ جائیں گے تو آگے سین آ جائے گا، درمیان میں سین ہے، چاروں طرف یہ بلڈنگ ہے اور درمیان میں سین ہے مسجد حرام کا، اور اس سین کے درمیان میں اللہ کا گھر ہے بیت اللہ۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو ایک سائڈ پہ ہو کے جب اللہ کے گھر پہ نظر پڑے تو جو آپ دعا کرنا چاہیں کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کعبے پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ آپ ابھی سے سوچ لیں آپ نے کیا کیا دعا کرنی ہے اور آپ وہ دعا کریں۔ پھر جس طرف لوگ جا رہے ہیں، لوگ گھوم رہے ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے نا، جس طرف جا رہے ہیں دائیں ہاتھ اینٹی کلاک وائز آپ بھی اس طرف چلنا شروع کر دیں، اور خانے کعبے کا وہ کونا جس کے ساتھ آگے دروازہ ہے وہ کونا جو ہے وہاں حجر اسود ہے، آپ وہاں پہنچیں۔ مرد حضرات جو ہیں وہ آپ نے جو اوپر والی چادر ہے اس کا وہ دائیں جو بالو ہے اس کے نیچے سے وہ نکال لیں گے، دایاں کندھا ننگا کر لیں گے۔ پہلے دونوں کندھے کور تھے نا، اب دایاں کندھا ننگا، دائیں کندھے کے نیچے سے، اور حجر اسود کے سامنے پہنچے۔ اصل تو یہ ہے کہ حجر اسود کو چوما جائے، چومنے کا موقع نہیں تو اس کو ہاتھ لگایا جائے، لیکن رش اتنا ہوتا ہے، آج کل تو ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ اس کے گرد انہوں نے جو ہے نا باؤنڈری لگا لی ہے، اندر کوئی نہیں جائے، تو دور سے ہم اسے سلام بھی کرتے ہیں، چومتے بھی ہیں، تو اسے استلام کہتے ہیں۔ اس کا بھی طریقہ کار لکھا ہوا ہے، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، بات میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آپ اس کا استلام کریں اور وہاں سے پھر آپ کے جو آپ نے عمرے کا احرام باندھا تھا، نیت کی تھی، اس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوگا جو طواف کعبہ ہے۔ حجر اسود سے آپ کا طواف شروع ہوگا۔ اب آپ نے پڑھنا کہ وہاں سے آپ چلتے جائیں اور آپ نے جو ہے چکر مکمل کرتے جائیں، حجر اسود پہ دوبارہ آپ آئیں گے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہوگا، پھر آپ جو ہے اسی طرح گھوم کے حجر اسود کے پاس آئیں گے تو آپ کا تیسرا چکر، اسی طرح آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ تو جو بھی دعائیں یاد ہوں، ہر چکر کی علیحدہ علیحدہ دعا بھی بعض لوگوں نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، بڑی اچھی دعائیں ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسنون نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ جو دعا آپ کو یاد ہو آپ پڑھیں، پرانی دعائیں پڑھیں، استغفار کریں۔ زیادہ معروف جو ہے وہ تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس سے پہلے درود شریف 2 3 4 5 مرتبہ پڑھ لیں، پھر یہ پڑھتے چلے جائیں، اور جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھتے جائیں۔ حجر اسود سے پہلے جو کونا آتا ہے، 4 کونے ہوتے ہیں نا، جو اس سے پہلے کونا آتا ہے اس کا نام ہے رکن یمانی۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ یہ جو تیسرا کلمہ یا اور دعائیں جو پڑھ رہے ہیں اذکار وہ چھوڑ دیں،
اور بڑی معروف دعا ہے، آپ سب کو یاد ہوگی، آپ وہ شروع کر دیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. چلتے جائیں اور یہ دعا پڑھتے رہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ، جتنی مرتبہ آپ حجر اسود کے سامنے نہیں پہنچ جاتے. حجر اسود کے سامنے پہنچ جائیں، پھر استلام کریں، پھر آپ اس سے اگلا چکر، اسی طرح آپ نے اپنے 7 چکر مکمل کرنے ہیں. 7واں چکر مکمل کرنے کے بعد اسی طرف جہاں حجر اسود ہے اس کونے کے آگے دروازہ ہے اور اس کی سیب میں تھوڑا آگے مقام ابراہیم ہے، اس کے ارد گرد جاری لگی بڑی خوبصورت. تو آپ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی کہتے ہوئے اس کے پیچھے چلے جائیں اور اس یہ جو جہاں آپ نے طواف کیا اسے مطاف کہا جاتا ہے، اس صحن کو، اس کی بالکل انتہا پہ آپ چلے جائیں. وہاں انہوں نے جگہ بنائی ہوتی ہے، آگے انہوں نے وہ بنا کیا ہوتا ہے رستہ، وہاں لوگ بیٹھتے ہیں. اب وہاں بیٹھ کے وہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی. یہ طواف جو بندہ بھی کرے گا اس کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ 2 وہاں رکعتیں ادا کریں. اسے ہم اسے کہتے ہیں 2 نفل پڑھنے ہیں. یہ واجب الطواف ہے، یہ لازمی ہے. آپ نے 2 رکعتیں وہاں پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، وہ پڑھیں. اور سامنے خانہ کعبہ ہے، زمزم پئیں، زمزم کی دعا ہے، بڑی مشہور دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وشفاء لکل داء. یہ میں نے ذرا تفصیل سے بتائی ہے، اس سے مختصر بھی ہے، یہاں مختصر لکھی ہوئی ہے. آپ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چمٹے تھے، دونوں آپ نے بازو اور ہاتھ لگا لیے، کبھی ایک رخسار ساتھ لگا دے، کبھی دوسرا لگا دے، اپنا سینہ بھی پورا جسم اس کے ساتھ چمٹایا اور رو رو کے دعائیں کی آپ نے. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ وہاں پہنچے. اگر آپ اس کے ساتھ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کے ساتھ خانہ کعبہ کو مس نہیں کر سکتے، لیکن ہے تو آپ کے سامنے، تو آپ وہاں دعائیں کر سکتے ہیں. وہاں یہاں سے بہت سے لوگوں نے آپ کو کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے. آپ وہ ساری دعائیں اللہ کے دربار میں پیش کریں کہ اللہ جس نے جو دعا کی تھی، فلاں نے یہ دعا کی تھی، فلاں نے یہ مجھے کہا تھا، یہ دعا اے اللہ وہ ساری دعائیں پیش کر. ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار اپنے گھر جانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. کھل کے دعائیں کریں اور دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے. اس میں کوئی بخیلی نہ کرے کہ میں نے یہ نہیں مانگنا، یہ نہیں مانگنا، سب. اور اپنے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے سارے خاندان کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے، پاکستان کے استحکام اور سلامتی کے لیے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اپنے دوستوں کے لیے بھی اور اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کریں. یہ ایسی جگہ خوب دعا کریں، رو رو کے دعائیں کریں. کوئی جلدی نہیں آپ کو. جب آپ وہاں سے فارغ ہوں تو پھر اسی طرف سے پیچھے آپ جو ہے وہ آپ نے کوہ صفا کی طرف جانا ہے، تو آپ جو ہے وہ وہاں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما فإن اللہ فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یہ الفاظ کہتے ہوئے آپ وہاں جائیں اور کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبے کی طرف دیکھیں، یہاں دعا لکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، آپ چوتھا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کے پڑھیں، دعائیں کریں، اللہ کی کبریائی بیان کریں، اور پھر وہاں سے آپ جو ہے وہ صفا مروہ کی سعی شروع کر دیں. کوہ صفا سے آپ کی سعی شروع ہوگی اور مروہ پہ پہنچیں گے تو آپ کا 1 چکر مکمل ہوگا. وہاں سے واپس صفا پہ آئیں گے تو دوسرا چکر. اسی طرح 7 چکر لگائیں گے تو 7واں چکر آپ کا مروہ پہ ختم ہوگا. وہاں پہنچیں گے 7واں چکر مکمل ہو جائے گا. آپ چاہیں وہاں سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم نے جو ہے وہ عمرہ مکمل کیا. شکرانے کے طور پہ نفل پڑھے، کچھ بھی نہ پڑھے. وہاں جو غلطی کرتے ہیں، میں یہ بتانے لگا ہوں، جو غلطی کرتی ہیں عام طور پہ عورتیں، وہ وہیں کھڑی ہوتی ہیں اور یہ بال نکال کے تو کچھ خود کاٹنا شروع کر دیتی ہیں اور کچھ دوسری ان کی کاٹتی ہیں. آپ اس وقت احرام کی حالت میں ہیں اور وہاں ویسے بھی غیر محرم لوگ ہیں، وہاں آپ کا اس طرح بال کھولنا درست نہیں ہے. آپ گھر چلے جائیں، مرد بھی وہاں سے فارغ ہوں، وہاں بھی دعا کر سکتے ہیں، دعا کریں.
وہاں سے آپ باہر نکلیں، اپنے ہوٹل کی طرف چلے جائیں، رستے میں یا ہوٹل پہ جا کے کسی کو آپ قریب کوئی نائی تلاش کریں، وہاں سے آپ حلق یا قصر کروائیں. دونوں چیزیں ہیں، حلق بھی قصر بھی، یعنی بال چھوٹے کروانے بھی اور ٹینڈ کروانے بھی. لیکن جس نے ٹینڈ کروائی اس کا زیادہ درجہ ہے، وہ زیادہ افضل ہے، وہ عمرے کا ہو یا حج کی. جتنی مرتبہ آپ نے عمرہ کرنا ہے آپ نے ٹینڈ کروانی ہے، آپ نے یا بال چھوٹے کروانے ہیں. یہ نہیں کہ میں نے پہلے پچھلے عمرے پہ کروا لیا تھا آپ نہیں کروایا. نہیں، جب بھی آپ نے عمرہ کرنا ہے تو آپ نے بال چھوٹے کروانے ہیں یا ٹینڈ کروانی ہے. اور عورتوں نے بھی عورتوں کے بال کتنے ہونے چاہیے؟ کاٹنے چاہیے آخر پہ، بالکل آخر پہ جو چٹیا ہے اس کو آپ اپنی انگلی کے اوپر لپیٹے پورا ایک چکر، اور اس کے بعد اس کو کاٹ لیں. آپ کے گھر کا فرد، آپ کا محرم جو ہے آپ کے ساتھ ہے، وہ جب اپنے بال کٹوا لے گا تو وہ احرام کی پابندیوں سے اب آزاد ہو جائے گا. تو گھر میں جا کے ہوٹل پہ وہ اپنی بیوی کا، اپنی بہن کا، ماں کا یا اپنی محرم جو ہے وہ آپ اس کا جو ہے وہ کاٹ سکتا ہے، وہ اس کا کاٹ لے، اس کے بال کاٹ لے، وہ بھی آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوگی. یہ عمرے کا ایک مختصر خاکہ ہے. اس کے بعد آپ وہاں رہیں گے، وہاں جو ہے وہ مکہ معظمہ میں، اور پھر جب 8 ذی الحجہ آئے گی تو آپ پھر وہیں سے آپ کو جو ہے وہ تیاری کروائی جائے گی، آپ احرام باندھیں گے اور آپ کو نیت کروائی جائے گی حج کی، اور آپ کا سفر شروع ہوگا حج کا. 8 ذی الحجہ کو آپ نے مینا پہنچنا ہے. مینا پہنچ کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں ادا کرنی ہیں. آپ وہاں اذکار کریں، اور وہاں بھی جب آپ نے احرام باندھ لیں گے اس کے بعد آپ نے یہی لبیک اللہم لبیک یہی آپ نے پڑھتے رہنا ہے. اور پھر صبح 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد آپ کو یہ آپ کی کمپنی والے عرفات کے میدان لے جائیں گے. عرفات کا میدان میں جانا اور وہاں وقوف کرنا یہ حج کا رکن اعظم ہے. وہاں آپ پہنچیں گے، وہاں جائیں، ناشتہ کریں، آرام کریں تھوڑی دیر. ظہر اور عصر کی نمازیں وہاں جو مسجد نمرہ ہے جہاں امام صاحب حج کا خطبہ دیتے ہیں، وہاں 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ آپ وہاں جا کے جو ہے وہ اس میں نماز میں شامل ہو سکتے ہیں اور حج کا خطبہ سن سکتے ہیں. اور خطبے کے اندر جو بڑی تفصیل سے جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں، آپ ان دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی رہائش مسجد نمرہ سے دور ہے یا آپ کو کمپنی کی طرف سے، مولم کی طرف سے اجازت نہیں ملی تو ہرگز نہ جائیں. آپ کے لیے پریشانی کی جو ہے وہ سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. اپنے خیمے میں رہیں، وہاں بندوبست کریں، عبادات کریں، اذکار کریں. آپ میں سے کوئی صاحب جو ہے وہ کوئی بات کریں اس حوالے سے، اور وہاں آپ اجتماعی طور پہ بھی دعائیں کر سکتے ہیں. اور اصل تو ہے آپ انفرادی طور پہ ہر بندہ دعا کرے. یہ دن 9 ذی الحجہ کا یہ ہے مخصوص دعا کے لیے، یہ دعا ہے. جب حج شروع ہو جائے تو پھر یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں گھنٹوں خطبہ ارشاد فرمایا، حجۃ الوداع کا خطبہ بہت مشہور ہے، وہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹوں دعائیں کی، بڑی تفصیل سے دعائیں ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دعائیں میری جو ہے وہ قبول کر لی ہیں. اور یہ جگہ دعا کی قبولیت کی ہے. اور یقین کے ساتھ، عزم کے ساتھ دعا کریں کہ یقیناً اللہ سنتا ہے. اس وقت آپ وہ بے یقینی کی کیفیت سے نکل جائیں کہ یہاں اللہ جو ہے، یہاں نہیں اللہ نے سننا تو کہاں سننا ہے. اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ میرے بندے جہاں مجھے پکارتے میں سنتا ہوں. اور اس جگہ پہ یہ تو وہ مقام ہے جہاں اللہ کہتا ہے کہ جہاں میں ہر ایک کی سنتا ہوں، تاکہ آپ کا حج جو ہے وہ واقعی حج ثابت ہو. وہاں آپ نے مغرب تک رہنا ہے، مغرب کی نماز وہاں نہیں آپ نے ادا کرنی. آپ کو یہ وہاں سے لے جائیں گے، جو ہے عصر کے بعد نکالنا شروع کر دیں گے، لیکن مغرب تک عرفات کے میدان میں رہنا ضروری ہے. لیکن آپ میدان عرفات میں ہی ہوں گے، سفر آپ کا شروع ہوگا. ایک اور وادی ہے جسے معاشر الحرام کہتے ہیں، عام طور پہ اسے مزدلفہ کہا جاتا ہے. اور جو آصف شاہ صاحب بات کر رہے تھے مینا، اولڈ مینا اور نیو مینا، جو نیو مینا ہے وہ مزدلفہ میں بنایا گیا ہے. یعنی مینا میں لوگ پورے نہیں آتے تھے، تو علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ یہ جو مزدلفہ کی وادی ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے یہ مینا میں شامل کر لیا جائے. تو اس کو وہ ہے مزدلفہ، تو وہاں جو ہے حاجی جب جاتے ہیں تو لوگوں کو تو نہیں پتا تھا، وہ وہاں رہتے ہیں.
تو جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو نیو مینا ہے یعنی یہ مزدلفہ ہے، وہ وہاں رہتے ہیں، لیکن وہاں سے اولڈ مینا پیدل آ جاتے ہیں کہ کچھ وقت ہم اصل جو مینا ہے وہاں گزاریں۔ تو آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کی کمپنی والے آپ کو اس اولڈ مینا میں جو اصل مینا ہے وہاں لے کے جائیں گے، وہاں رکھیں گے، تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ آپ رات کو وہاں مزدلفہ پہنچیں گے، مزدلفہ آ کے آپ نے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں وہاں ادا کرنی، پہلا کام۔ اس کے بعد آپ نے وہاں سے 70 کنکریاں جو ہیں وہ چننی ہیں، جو آپ نے اپنے پاس یہ اسلحہ رکھنا ہے، آگے شیطان آئیں گے، آپ نے ان کو مارنا ہے، تو وہ آپ نے جو ہے وہ کنکریاں اٹھانی ہیں۔ ہم جب پہلی دفعہ گئے 2007 میں، تو اس وقت بڑی اس حالات اور تھے جی، وہ ایک چھوٹی سی گتھری سلا لیں جی، اس کے اندر رکھیں جی، وہ گتھلیاں لیں۔ اب تو یہ پانی کی بوتل جو ہے لوگ اس میں ڈال لیتے ہیں، ہاتھ میں پکڑے، اب تو بہت حالات جو ہے وہ بہتر ہے، تو اس کے اندر کسی اور جگہ آپ نے 70 کنکریاں جو ہے ہر ایک میں 70 لگنی نہیں ہے، لیکن وہ میں اگر موقع ملا تو بتاؤں گا، لیکن نہ ملا تو پھر کبھی سے آپ خود تحقیق کر لیجئے گا۔ تو یہ 2 کام کرنے ہیں، وہاں اذکار کریں، استغفار کریں، دعائیں کریں، سو جائیں، مزدلفہ کی وادی میں آپ سو جائیں، صبح اٹھیں، فجر کی نماز ادا کریں، اور پھر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیں اور اللہ کے حضور دعا کریں جب تک کہ سورج نکل آئے۔ یہ ہے مزدلفہ کا وقوف، اور یہ وہاں آپ اس وقت بھی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی دعائیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعائیں رہ گئی تھیں اور جو قبول نہیں ہوئی، یہاں مزدلفہ میں اللہ نے قبول کی۔ تو اس لیے یہ وہ دوسری جگہ ہے جہاں آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اور کھل کے دعائیں کریں، مخصوص کوئی نہیں دعائیں۔ ویسے ائمہ کرام کی دعائیں بڑی ہیں، صحابہ کرام کی، اور خاص طور پہ ائمہ اہل بیت کی دعائیں اگر آپ تلاش کریں کتابوں کے اندر تو حیران ہو جائیں گے آپ، وہ ملتی ہیں، تو بڑی لمبی اور بڑی زبردست دعائیں ہیں۔ آپ کو موقع ملے تو وہ پڑھیں، وہ سنیں، تو آپ دعا کریں۔ جب سورج نکل آئے گا یہ وہاں سے آپ کو جو ہے واپس مینا میں لے آئیں گے۔ اب مینا پہنچے، آج 10 ذی الحج کا دن ہوگا اس دن۔ اب آپ نے 4 کام کرنے ہیں، وہاں پہنچ کے ناشتہ وغیرہ کریں، آرام کریں تھوڑا، اور اس کے بعد آپ نے پہلا کام کرنا ہے شیطان کو کنکریاں مارنی۔ پہلے دن آپ نے 3 تھوڑے تھوڑے بکھرے پہ شیطان ہیں جنہیں جمرات کہا جاتا ہے، آپ نے پہلے کو بھی چھوڑ دینا ہے، دوسرے کو بھی، آخری شیطان کو آپ نے 7 کنکریاں مارنا۔ کنکریوں کے حوالے سے سن لیں بات، 7 کنکریاں آپ کے پاس ہوں، گن کے آپ نے رکھی ہوں، اس چنے کے دانے کے برابر، اس سے تھوڑی موٹی بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ جب وہ آپ دیوار بنی ہے، بڑی سی دیوار ہے، اور اس کے گرد بہت سے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ اس کے سامنے پہنچ جائیں، آپ ایک کنکری اٹھائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کی طرف پھینک دیں، اس کے اوپر ماریں، وہ دیوار ہے اس کو لگے گی۔ پھر دوسری کنکری اٹھائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو مار دیں۔ 7 کنکریاں اس طرح آپ نے مارنی ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کٹھی ساری بات، اور بعض کو اللہ معاف کرے رہے، وہ اس وقت جو ہے وہ جوتے اور گالیاں اور بہت کچھ جو ہے کہ یہ شاید شیطان ہے، اور اس کو تو ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس لیے ہم یہ عمل جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو وہاں اس طرح سے آپ نے مارنی ہے۔ کنکریوں کے والے سے گنجائش ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہو گیا، کوئی بوڑھا ہے، تو وہ دوسرے کو اجازت دے گا، نیابت دے گا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں جاؤں، لہذا میری کنکریاں آپ مار۔ وہ پہلے اپنی کنکریاں مارے گا ایک ایک کر کے، پھر جس کی کنکریاں لے کے آیا پھر یہ نیت کر کے کہ یا اللہ یہ میں اس کی کنکریاں لے کے آیا ہوں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آ سکے، تو میں اس کی طرف سے یہ کنکریاں ماروں، اور اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ 7 کنکریاں مارے۔ پھر آپ وہاں سے واپس آ جائیں، وہاں پھر آپ نے مینا میں ایک کام تو یہ کہ شیطان کو کنکریاں مارنی، ایک شیطان کو 7 کنکریاں۔ دوسرا کام آپ نے کرنا ہے کہ قربانی کے والے سے، چونکہ شاہ صاحب جو ہے یہ ذمہ داری ان کی ہے، یہ قربانی کرواتے ہیں، اور قربانی وہاں کرنا ایک بڑا تکلیف دہ عمل ہے، تو یہ ان کے ذمہ ہے، آپ اس سے بھی فارغ ہو گئے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی قربانی ہو گئی یا نہیں۔ دوسرا کام قربانی ہے۔ قربانی کے بعد تیسرا کام ہے، جب قربانی ہوگی تو آپ نے بال پھر منڈوانے، تیل کروانی، وہ آپ کروائیں گے، اس کے بعد آپ کا احرام کھل جائے گا، لیکن آپ کا حج مکمل نہیں ہوا۔ چوتھا کام آپ نے کرنا ہے کہ وہاں سے آپ نے
مکہ مکرمہ آنا ہے حرم میں، اور جیسے پہلے میں نے بتایا عمرہ ادا کیا تھا، اس طرح آپ نے عمرے کی طرح یہ پورا عمل کرنا ہے. اسے کہتے ہیں طواف زیارہ. یہ طواف زیارہ ہے، یہ ضروری ہے. اگر اور پھر یہ کرنے کے بعد آپ نے یہ نہیں کہنا چلو جی کام ہو گیا بڑے تھے لمبے پیروں لیے ڈل ٹوٹ جانے آئے تھے آرام کرنے تک ویلے ہو گئے. نہیں، آپ نے واپس مینا جانا ہے. آپ کا قیام مینا میں ہے، آپ نے مینا میں رہنا ہے. یہاں آپ جب طواف زیارہ سے فارغ ہو جائیں گے سیدھا آپ نے مینا جانا ہے. وہاں پہنچے اپنی قیام گاہ میں، وہاں رہیں. اور اگر کسی وجہ سے آپ 10 ذی الحجہ کو یہ طواف زیارہ نہیں کر سکے تو 11 اور 12 کو ان 2 دنوں میں آپ نے اس کو لازماً ادا کرنا. اہل سنت کے قریب یہی 3 دن ہے کہ تیسرا دن گزر گیا تو آپ کا طواف زیارہ رہ گیا، یہ واجبات میں سے ہے. پھر آپ کو یہ حج لٹانا پڑے گا، نئے سرے سے حج کرنا پڑے گا. جو ہمارے اہل تشریف بھائی ہیں ان کے لیے اس میں گنجائش ہے، وہ کچھ زیادہ وقت ہے، 12 اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا. تو آپ نے 10 11 اور 12 ان 3 دنوں کے اندر یہ طواف زیارہ کرنا. اور یہاں کہیں رک کے یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس وقت ہو سکتا ہے شاہ صاحب آپ کو نہ ملے، آپ کہیں جی ہمیں گاڑی دے، گاڑی نہ ملے. وہاں ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو گاڑیاں یہ پرووائڈ کریں. رستے بند ہو جاتے ہیں، ٹریفک پولیس کی طرف سے بندی لگ جاتی ہے، گاڑیاں انٹر نہیں ہو سکتی اور پیدل جانا پڑتا ہے. وہاں سے جمرات سے مینا سے آپ کو پیدل جانا پڑے گا. آپ کی خوش قسمتی آپ کو کوئی ٹیکسی مل گئی، کوئی تھوڑا سا سفر اس کے اوپر آپ نے کر لیا، ورنہ آپ کو پیدل آئے اور ذہن بنا لے کہ ہم نے پیدل ہی جانا ہے. آپ وہاں جائیں اور طواف زیارہ کریں اور اس کے بعد واپس آ جائیں. تو یہ 3 دنوں کے اندر آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور اس وقت آپ ان کے اوپر ڈپینڈیبل نہیں ہوں گے. جی آپ نے گاڑی نہیں دی تھی ہم نے نہیں کیا، نہیں، آپ نے خود عمل کرنا ہے. یہ سارا خود دیکھیں کیسے ہم کر سکتے ہیں، مل کے جائیں، اکٹھے جائیں، اکیلے جائیں. آپ نے یہ کام کرنا ہے اور پھر واپس مینا میں آنا ہے. اب 11 اور 12 2 دن آپ نے اور کوئی کام نہیں کرنا، نمازیں پڑھیں، اذکار کریں. آپ نے صرف شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں. اب 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، 11 کو اور 12 کو. تو 7 7 اور 7 21. اگلے دن پھر آپ نے اسی طرح 21 اور جو پہلے دن 7 ماری تھی وہ ملا لیں تو کتنی ہوگی جی؟ 49 ہوگی. 49 یہ آپ کی استعمال ہوتی ہیں، کنزیوم ہونی ہے آپ کی 49 کنکریاں جو وہاں. میں نے کہا تھا 70. اس کی 2 صورتیں ہیں جو باقی آپ کی بچ گئی ہیں 21. ان کا کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر آپ 12 ذی الحج کو مغرب آپ کو مینا میں ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مینا میں ہی رہیں گے اور اگلے دن پھر شیطان کو کنکریاں ماریں اور اس کے بعد آپ واپس اپنے قیامگاہ کی طرف جائیں. وہ پھر 7 7 اور 7 کو آپ کی 21 کنکریاں آپ کے پاس ہیں، آپ ماریں گے. ورنہ آپ کہیں جی میں آپ مزدلفہ واپس جاؤں جی وہاں سے چن کے لاؤں تو وہ تو پاسبل نہیں ہے. تو وہ استعمال نہ ہوگی تو کوئی بات نہیں، ضائع کر دیں، وہی مینا میں آپ گرا دیں، آپ آ جائیں. ویسے اس کا کم چانسز ہوتے ہیں، لیکن ان کیس ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس وہ کنکریاں موجود ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کی کنکری کو مس ہو جاتی ہے، آپ کی کوئی 1 2 گر جاتی ہے تو آپ کے پاس اضافی ہے، چیمبر میں بلٹ پڑے ہیں، آپ وہاں سے اور لے لیں. آپ نے یہ تو نہیں کہ وہ تو میری 2 گر کی تھی 2 کام میں نے ماری ہیں، نہیں، پوری مارنی ہے، آپ کے پاس ہے اضافی تو آپ ان کو استعمال کھلے دل سے کریں. تو اس کے بعد آپ 12 ذی الحجہ کو جب آپ شیطان کو کنکریاں مار لیں تو آپ واپس آ جائیں، آپ کا حج مکمل ہو گیا. ایک بات یہ بھی میرے ذہن میں آ گئی، آپ کو بتاتا چلوں کہ عرفات کے میدان تک جاتے ہوئے تلبیہ ہے اور وہاں سے واپسی پہ پھر جو ہے وہ تکبیرات ہیں. یہ ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور چوتھا کلمہ ہے، یہ آپ جو ہے کثرت سے پڑھیں کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم وادی مشعر حرام میں ہو تو وہاں لوگ کیا کرتے تھے، اپنے باپ دادوں کے قصے بیان کرتے، ان کا ذکر کرتے تھے، میرا پیو ہے، میرا دادا ہے، میرا فلانا ہے. تو اللہ نے کہا کہ وہاں تم اللہ کا اس طرح ذکر کرو جس طرح اپنے باپ دادے کا ذکر کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرو، بلکہ جتنا اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اس سے بھی بڑھ کے اللہ کا ذکر کرو. تو وہ آپ جو اللہ کی بڑائی ہے اس کے اندر اللہ اکبر کہتے ہیں. تو آپ وہ پھر کچھ لوگ تلبیہ پڑھتے ہیں، کوئی عرض نہیں ہے، کچھ یہ پڑھے کوئی عرض نہیں ہے، تو آپ یہ عمل کرتے رہیں.
میں آخری بات جی 2-4 وقت میں نے کافی آپ کا لے لیا، لیکن 2-4 منٹ میں آپ کے اور لینا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. یہ میرا بدن ہے نا، یہ جسم ہے، اس کے اندر روح ہے. وہ روح جو اگر ختم ہو جائے تو مجھے بتائیں یہ جسم کسی چیز کے قابل ہے؟ یہ جو مائک پڑا ہے، یہ پورا ساؤنڈ سسٹم ہے، اس کا ایک مقصد ہے. یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں ہے کہ یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ میری آواز جو بولے آپ میں سے اس کی آواز سارے سن سکتے ہیں. یہ مقصد ہے. اگر وہ پورا نہ ہو تو آپ بتائیں کیا؟ حج کا مقصد بھی جانیے کہ حج کا مقصد کیا ہے. میں اس کے اوپر تو یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے، بڑی طویل بات ہے. صرف یہ 2 باتیں جو ہیں میں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ فرض کریں، جب آپ احرام باندھتے ہیں، حج کا باندھیں گے یا عمرے کا، تو میں اور آپ مایا والے کاٹن والے کپڑے، 3 پیس سوٹ، سوٹڈ بوٹڈ، کلے والی پگ، جنا کیپ اور پی کیپ اور نہ جانے کیا کیا ہمارے لبادے ہیں ہم پہنتے ہیں. کوئی شاہ صاحب ہیں، کوئی سردار صاحب ہیں، کوئی خان صاحب ہیں، کوئی وڑیچ صاحب ہیں، کوئی گجر صاحب ہیں، کوئی وزیر صاحب ہیں، کوئی تھانے دار صاحب ہیں، کوئی جج صاحب ہیں، کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں. جب ہم احرام باندھ لیتے ہیں تو یہ ہماری ساری پہچانیں، شناختیں ختم ہو جاتی ہیں. ہماری شناخت کیا ہے؟ ہر ایک نے وہاں جب آپ پہنچیں گے عرفات کے میدان میں، مینا میں دیکھ لیں، آپ کو کوئی نہیں پتہ چلے گا ان میں سے وزیر کون ہے اور صدر کون ہے اور جو ہے ڈاکٹر کون ہے اور حکیم کون ہے اور غریب کون ہے اور امیر کون ہے. سب برابر ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ وہاں یہ حکمت ہے حج اور عمرے کی. اللہ یہ چاہتا ہے، یہ روح ہے کہ ہم وہ سارے امتیازات اپنے مٹا دیں. یہ ایک بات میں نے آپ کو بتائی. تو وہاں جب جائیں تو اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ہم نے جو ہے یہ چیز جو ہے اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ ہم میں سے کوئی بڑا اور کوئی فلاں اور کوئی فلاں نہیں ہے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں، فقیر ہیں، مانگنے والے ہیں. وہ مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ غنی ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، اور ہم اس کے آگے جھولی پھیلانے والے ہیں. تو یہ ایک بات. دوسری بات، میں جب آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو یہ ایک عمل ہے. ہم کہتے ہیں بس یہ کنکری مار دے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں جب ایک ایک کنکری ماریں تو یہ نیت کر کے آئیں، یہ تہیہ کر کے آئیں کہ میری زندگی میں جب بھی میرے سامنے شیطان آیا میں اس کو ٹھکرا دوں گا، اس کی بات نہیں مانوں گا، اس کو ماروں گا. اور میں بات کس کی مانوں گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانوں گا. میں عمل کس بات پہ کروں گا؟ قرآن و سنت پہ عمل کروں گا. میں شیطان کی بات آئی تو معمولی باتوں پہ ہم جو ہے وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کو پیچھے کر دیتے ہیں. یہ حج کا مقصد آپ پورا جو ہے حاصل کریں. بہت سی باتیں ہیں لیکن میں ساری چھوڑ رہا ہوں. اور آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ بہت سے معاملات ہیں جن کے اندر یہ کمپنی والے شاہ صاحب بھی بے بس ہو جاتے ہیں. لوگ کیوں وہاں شیطان کو کنکریاں مار، میں نے بات کی نا، آپ بھی جانتے ہیں وہاں. تو اس لیے یہ مت سمجھے کہ ہم آج حج کے اور عمرے کے نیک عمل پہ جا رہے ہیں تو شیطان نے ہمیں چھوڑ دی. شیطان لنگوٹا کر کے آپ کے پیچھے ہے. وہ وہاں آپ کا حج کھوٹا کرنے کی پوری کوشش کرے گا. یہاں لوگوں کے پیچھے وہ اتنا نہیں ہوگا کہ جو حج کے لیے نہیں گئے. جو اللہ کی طرف نہیں جاتے، شیطان کو کیا ضرورت ہے ان کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی.